السلام علیکم جی، میں ہوں انیسہ طارق اپنی سہیلیوں کے لیے ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ کیسی ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گی۔ دنیا کے جس بھی کنارے سے آپ نے وقت نکالا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے مشکور ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ میری سہیلیوں یہ چند منٹ آپ کی زندگی میں ایک جو پازیٹیو امپیکٹ ہوتے ہیں وہ ضرور چھوڑیں گے۔ ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے 1 منٹ لوں گی۔ میری سہیلیوں، وہ جو 1-on-1 کوچنگ سیشن تھا اس کے آغاز میں نے دوبارہ سے کر دیا ہے ایز این ایل پی پریکٹیشنر۔ آپ میرے ساتھ چاہیں گی شیئر کرنا، آپ کی کوئی ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، اوور تھنکنگ ہے، کوئی بھی زندگی کا ایسا مسئلہ جس میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی تو آپ کی بات بغیر گمان کیے، بغیر کچھ جج کیے صرف سن لے، تو آپ ایک سیشن جو ہے میرے ساتھ بک کر سکتی ہیں۔ ایک میں اس لیے کہتی ہوں کہ ایک ہوتا ہے کہہ دینا، ایک ہوتا ہے تجربہ کر کے دیکھنا۔ تو تجرباتی طور پہ اس یقین کے ساتھ کہ ہمارے کریٹر نے کسی بھی انسان کی زندگی میں اس کی برداشت سے زیادہ کوئی نہ مسئلہ رکھا ہے، نہ مشکل رکھی ہے، نہ کوئی سچویشن ایسی ہے، بس ہمیں راستہ نظر نہیں آتا تو ہم مل کے سیشن میں ہی اس کا کوئی راستہ ڈھونڈ لیں گے، اور وہ راستہ آپ کے پاس ہی ہوگا انشاءاللہ۔ جی، اور آج کا ٹاپک، میں اکثر بات کرتی ہوں حسد کی۔ حسد سے بچنا ضروری ہے، جیلسی، یہ فیلنگ کتنی اہم ہے۔ دیکھیے یہ فیلنگ اتنی اہم ہے کہ اگر اتنا ضروری نہ ہوتا تو صبح و شام کی دعاؤں میں اور اذکار میں جب ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ حسد کرنے والے کی حسد سے بچیں، تو آپ ہی سوچیے کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اس فیلنگ کی۔ اب کیسے پتہ چلے کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں چہروں پہ تو محبت کا ماسک ہے، ہیں بھی اچھے، پریٹینڈ بھی ایسے کر رہے ہیں، اپنے انر سیلف اور پروجیکٹڈ سیلف میں ان کا بہت فرق ہے۔ انر سیلف سے ہوتا ہے جو ہماری ذات میں ہوتا ہے کہ ہم من سے کیسے ہیں، لیکن ہم دوسروں کو کیسا خود کو دکھانا چاہتے ہیں وہ ہمارا پروجیکٹڈ سیلف ہوتا ہے۔ تو جو حاسد ہے وہ بظاہر ہمارا بہت اچھا رشتہ بھی ہو سکتا ہے، ہماری بہت اچھی سہیلی ہو سکتی ہے، ہمارا کوئی بہت قریبی رشتہ ہو سکتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے میری سہیلیوں کہ توے پہ جو روٹی ہم ڈالتی ہیں نا اس کے جلنے میں وقت لگتا ہے، نیت میں کھوٹ آنے میں وقت نہیں لگتا۔ تو اسی لیے حسد کرنے والا اس وقت اچانک سے حسد کی فیلنگ میں چلی گئی ہے یا چلا گیا ہے، جو بھی ہے، کیسے پہچانیں گے؟ چند نشانیاں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، کیونکہ میری سہیلیوں کی اوور تھنکنگ جو ہے اس کی بہت بڑی وجہ ہی یہ ہوتی ہے۔ این ایل پی سیشنز میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ اوور تھنکنگ میں اسی لیے چلی جاتی ہیں کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آتی، تو کچھ نشانیاں۔ سب سے پہلے یہ کہ جو بھی انسان جو آپ سے جلس ہو، جس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں، اچھا، اور اگر آپ کو بھی لگتا ہے نا کہ کہیں لاشعوری طور پہ کچھ ایسے بیہیویئرز آپ کی طرف سے ہو رہے ہیں تو بھی ذرا ری تھنک کر لیں کہ کہیں لاشعوری طور پہ ہم تو حسد کا شکار نہیں ہو رہی۔ کسی سے خود کو بچانا ہے، لیکن اپنے من کا جو من کے تو ہم نے خود ہی دھیان رکھنا ہے نا کہ من میں کون سے سیڈز پلانٹ ہو گئے ہیں، کہیں شعوری یا لاشعوری طور پہ، اور اگر نیگیٹیوٹی کے سیڈز پلانٹ ہو گئے ہیں تو ہم نے کیسے اس کو مینیج کرنا ہے، کیسے کنٹرول کرنا ہے، اور کیسے اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے۔ کیونکہ بس ایک بات ذہن میں رکھیے، جو من کی دھرتی ہے اس پہ یا محبت رہ سکتی ہے یا نفرت۔ تو اگر محبت نہیں رہے تو نفرت رکھ کے ہر وقت حسد کی آگ میں انسان سب سے پہلے خود جلتا ہے۔ دوسروں کے لیے اذیتیں جو ہے اس کے طریقے ڈھونڈنے والا انسان سب سے پہلے ذہنی طور پہ خود اذیتوں میں رہتا ہے۔ جی، تو میری سہیلیوں، جو بھی انسان ارد گرد کوئی بھی ایسا رشتہ ہے، بہت دھیان سے سننے والی بات ہے، وہ ہمیشہ آپ کی ذات میں چھپے ہوئے کمزوریاں اور خوف اس کو اجاگر کرے۔ مکمل تو کوئی بھی نہیں ہوتا، کمیاں بھی سب کے ساتھ ہیں، لیکن آپ نے اپنا کوئی ویژن شیئر کیا، کوئی خواب شیئر کیا، کوئی خوشی شیئر کی، تو آپ کو میں نے دیکھ لینا اور ساتھ ڈرا دیا۔ آپ سمجھ پا رہی ہیں؟ تو کیا ہوگا؟ آپ کی سیلف اسٹیم لو ہو جائے گی اس لمحے میں ہی۔ تو ایسے انسان جو کوئی بار بار ایسا کرے تو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ لاشعوری طور پہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا یہ حسد کا شکار ہے۔ اچھا تو کر نہیں سکتے، لیکن وہ کیا ہے، نو پرابلم پرسن بھی نہیں بنتے، لیکن نیگیٹیوٹی کا سیڈ پلانٹ کر جاتے ہیں۔ اسی طرح سے
ظاہر ہے جب ہمارے ذات پہ اعتماد ہی نہیں رہے گا، دیکھ لینا، دیکھ لو ایسا نہ ہو جائے، اب کیا تم نے اس وقت بھی ایسے کر دیا تھا. کبھی زندگی میں ایک گلاس اگر ٹوٹ گیا تھا تو یہ مطلب تھوڑی ہے. اور دوسری بات یہ کہ گلاس ٹوٹنے والی چیز تھی، ٹوٹ گئی، صرف گلاس ہی توڑا ہے، کوئی اور کام کبھی اچھے نہیں کیے اس کچن میں، بس اتنی سی بات ہے. تو جو انسان بار بار آپ کو یہ یاد دلائے تو سوچیں لاشعوری طور پہ وہ چاہتا ہے کہ آپ چاہتی ہے یا چاہتا ہے جو بھی آپ کے ارد گرد ہو، تو آپ اسے خود ہی اپنے حساب سے دیکھ لیجئے. اس کے بعد ظاہر ہے ایسے بیہیویئرس ہوتے ہیں نا، ان سے ہماری آہستہ آہستہ پازیٹیو انرجی انفیکٹ لو ہوتی ہے، ڈرین ہو جاتی ہے نا. اور کوئی تھوڑا آپ سے کوئی پکڑ کے آپ کو ہاتھ تو روک نہیں سکتا، نہ کوئی مجھ سے منع کر سکتا ہے، لیکن ڈاؤٹ، شک کا شکار کر دینا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ حسد کا شکار ہونے والے، دیکھیں دشمن جو بظاہر ہوتے ہیں ان کا سب کو پتہ ہی ہوتا ہے. پریشانی یہ ہوتی ہے کہ حسد کا شکار کرنے والے جو بھی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے چہروں پہ اپنوں کا ماسک ہوتا ہے. یہ سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے اس وجہ سے. اچھا جی، آپ کو لگے گا، آپ کو خود ہی فیل ہونا شروع ہو جائے گا جب آپ کسی پریشانی میں ہوں گی یا دکھ میں ہوں گے، بظاہر ہنس کے کہیں گے پریشان نہیں ہونا، ڈونٹ یو وری، پریشان نہیں ہونا، لیکن آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان سے ان کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی. آپ کو پرابلم میں دیکھ کے کہیں نہ کہیں انسان ہوتا ہے نا، چھپا نہیں پاتا. تو جیسے میں نے پہلے کہا انر سیلف اور پروجیکٹڈ سیلف، پروجیکشن میں آپ سے کہیں گے پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، لیکن پتہ چل جائے گا کہ ان کی جو آواز کی کھنکھناہٹ ہے وہ آپ کو بتا دے گی کہ اصل میں یہ آپ کی پریشانی سے خوش ہو رہے ہیں یا واقعی. ہوتا ہے نا ایسی چیزیں ہمارے لیے ہی ہیں کہ ہم ان پہ غور کریں. پھر یہ آپ کو انجانے خوف میں مبتلا کر کے ڈسٹریکٹ کر دیتے ہیں. مطلب آپ نے خواب دیکھا، مثال کے طور پہ آپ نے سوچا میں نے گاڑی لینی ہے، کسی کے ساتھ آپ نے شیئر کر دیا. ظاہر ہے ہم انہیں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ہم انسان ہیں نا، کیا کریں گے، بھروسہ تو کرنا ہی ہے. آپ نے شیئر کیا، کچھ دن کے بعد آپ غور کریں گی کہ آہستہ آہستہ وہ آپ کی پروگرامنگ ایسی چلتے چلتے شیئر کرنا شروع کر دیں گے کہ آپ کو فکر لگ جائے گی کہ جب میں نے گاڑی خریدنی ہے تو چوروں نے آنا ہے اور مجھ سے گاڑی اٹھا کے لے جانی ہے. ایسا آپ کے ذہن کو گھمائیں گے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہوتی ہے کہ یہ لوگ آپ کو ڈسٹریکٹ کر دیتے ہیں آپ کے مائنڈ کو، تاکہ آپ ذہنی طور پہ کہیں اور ہی الجھ جائیں. پھر انجانا خوف، جیسے میں نے بتایا، یہ خوف ان کی اپنی ذات کے اندر ہوتے ہیں. دراصل ایک اور چیز آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ہمیشہ فیل ہوگا کہ آپ اس ریلیشن شپ میں، کوئی بھی رشتہ ہے، ٹو وے ٹریفک ہوتی ہے نا، آپ اکیلی ہیں. جی، ایک تو ہوتا ہے سچویشن، ایک ہوتا ہے انسان کی فیلنگ. ہم سب انرجیز ہیں اور انرجیز کبھی جھوٹ نہیں بولتی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انرجیز ہمیں بتاتی ہیں. اب یہ انرجیز کیا ہیں، یہ ایک پورا ٹاپک ہے، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی جو میرے رب نے مجھے توفیق دی. یہ انرجی ہیلنگ سیکھنے کا، انرجیز کیسے ہوتی ہیں، ہم اپنے انرجیز کو پازیٹیو کیسے رکھ سکتے ہیں. ظاہر ہے جو انسان حسد کرتا ہے وہ اپنی انرجی کو نیگیٹیو کر لیتا ہے، تو ہمیں جب اس کے پاس جائیں گے تو کچھ اس کی وائبس سے بھی محسوس ہوگا. ویسے لفظ بہت کامن ہے، آپ دیکھ سکتی ہیں. ابھی آپ جیسے میری ویڈیو ختم ہوگی آپ یوٹیوب پہ دیکھیں گے تو آپ کو ایسی بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی جو انرجیز کے بارے میں بات کرتی ہیں. اب تو یہ بہت اوپن ہو گیا ہے شیئر کرنا اس کے بارے میں. اچھا، پھر جو خوبی ہوتی ہے ہمارے آستین کی، کیونکہ وہ ہماری جو لائف سٹرگلز ہوتی ہیں ان کے بارے میں جانتے ہوتے ہیں. میں نے کہا نا یہ ہمارے ارد گرد کے لوگ ہو سکتے ہیں، غیروں کو کیا پڑی ہیں وہ ہم سے حسد کریں. تو یہ کیا کریں گے کہ آپ سے اچانک ایسے سوال کریں گے کہ آپ نا خود کو انکمفرٹیبل فیل کریں گے. اچانک سے ماسی کی کوئی چیز، کوئی بہت پرانی چیز، اور اس میں سے انہوں نے ایسی بات نکال کے اور آپ سے اچانک ایسا سوال، اچانک ایسی بات کر دی کہ آپ انکمفرٹیبل ہو گئے. اور جیسے ہی آپ نے اپنی ذات کے اعتماد اور آپ کی ظاہر ہے آپ کی ذات کے اندر وہ ایک سیڈ تو پلانٹ ہو گیا نا، انہوں نے ایک ہتھوڑا تو مار دیا نا اپنے حسد کی وائبریشن کا، اپنی اٹیمپٹ تو کر لی. یہ آپ کی باؤنڈریز پہ اٹیک کرتے ہیں. اور کمال کی بات یہ ہوتی ہے کہ
سامنے سے چہرے سے ہوتا ہے نا وار کرنا، وہ تو دشمن ہو گیا. چہرے سے سامنے سے کھڑے ہو کے تو وار کرنے کی ہمت نہیں ہوتی نا اس میں سے کوئی بھی. تو یہ مٹھاس کی چھری میں سارے کام ہوتے ہیں. اور ہمیں لگتا ہے کبھی کبھار ہم اپنی ساری جو ہمارے نقصان ہیں، پریشانیاں ہیں، ہم ان کا شکایتیں، ان کے گلے شکوے، اور وہ ساری ہم اپنے حاسدین کے ساتھ ہی شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم ان سے انہی سے مشورے لے رہی ہوتی ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. اور جب تک پتہ چلتا ہے تو ہمارے کتنے نقصان ہو چکے ہوتے ہیں. اور آخری بات یہ، ہماری باؤنڈریز کی رسپیکٹ نہیں کرتے. جس انسان کو آپ سے حسد ہوگا وہ آپ کی باؤنڈریز کی رسپیکٹ نہیں کرے گا، اور آپ اکثر سوچتی رہ جائیں گی. اب یہ بھی باؤنڈری کی رسپیکٹ ہے کہ دوسروں کے سامنے مذاق اڑا دینا، اور ہمیں تو مذاق کیا تھا، اور آپ سوچیں گے میں نے تو ایسا مذاق کبھی نہیں کیا. تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اپنے ارد گرد غور کیجیے. اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا بیہیویئر ہے تو اس کو، وہ ایک ہوتی ہے نا سگنل پہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ریڈ لائٹ، یلو لائٹ، گرین لائٹ، تب سوچیے کہ آپ نے کس جگہ پہ رکھنا ہے. بہرحال جی زندگی کی گاڑی ہے اور اس سے چلنا ہی ہے گرین لائٹ پہ. کیسی لگی آج کی ویڈیو ضرور بتائیے گا. پھر ملاقات ہوتی ہے کسی اور ویڈیو میں کسی ایسی ہی بات کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب کریم کسی بھی انسان کو نہ تو اس کی برداشت سے زیادہ آزماتا ہے، اور نہ ہی کسی ایسی تنگی میں ڈالتا ہے جس کے ساتھ آسانی نہ ہو. رب کے حوالے. پھر ملاقات ہوتی ہے.